بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وینس اسپورٹ کے ساتھ آپ کا میزبان شہزادہ معین حاضر ہے اور دوسرا T20 میچ کھیلا گیا جس میں پاکستان کو ایک دفعہ پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ایک بڑا ٹارگٹ T20 میں پاکستان نے کیا۔ 206 رن اسکور کیے، 207 رن کا ٹارگٹ دیا جنوبی افریقہ کو اس میچ میں جیتنے کے لیے اور جنوبی افریقہ نے 19.3 اوورز میں یہ اسکور پورا کر لیا۔ اگر پاکستان کی بیٹنگ کی بات کریں تو ایک دفعہ پھر سائم ایوب نے بڑی زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور 57 بال پر 98 رن کی باری کھیلنے میں کامیاب رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بابر اعظم نے 31 رن اسکور کیے۔ 30 رن کی اننگ عرفان خان نیازی کھیلنے میں کامیاب رہے۔ عرفان نے 16 بالوں پہ 30 رن کی اننگ کے لیے بڑی دھواں دھار اننگ کھیلی، لیکن تمام ہی جو مڈل آرڈر بلے باز ہیں وہ ایک دفعہ پھر ناکام ہوئے۔ ہم اسی ناکامی پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا مڈل آرڈر کیوں ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کیا آپ پاکستان میں آپ نے جب سلمان علی آغا کو سلیکٹ کیا ہے تو وائس کپتان بھی ہیں وہ، لیکن ٹیم کے ساتھ کھیلتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں؟ اس پہ بھی بات رہے گی آج کے شو میں اور ہمارے ساتھ اقبال میمن صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ اور پھر جس طرح 11,000 رن مکمل کر لیے ہیں بابر اعظم نے، تیز ترین بیٹر بن گئے ہیں دنیا کے، تو اس پہ بھی بات رہے گی کہ بابر پہ تنقید بہت ہوتی ہے، بابر کئی ریکارڈ اپنے نام کرتے جا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں اقبال میمن صاحب سے یہی پوچھوں گا، اقبال صاحب کہ جس طرح پاکستان ٹیم کی کارکردگی رہی ہے اوورآل T20 میچز کے اندر، اب 2 میچ ہار گئے ہیں، کلین سویپ ہونے کے چانسز ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے کلین سویپ بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی جس قسم کی کارکردگی جنوبی افریقی ٹیم دکھا رہی ہے۔ اوورآل ہم نے انگلینڈ، آسٹریلیا اور پھر زمبابوے میں اچھی کارکردگی دکھائی۔ کارکردگی ہماری جنوبی افریقہ میں بھی بری نظر نہیں آ رہی ہے، ہمارے بیٹر اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر اگر بیٹر نے پرفارم کیا تو بالر آپ کے لیے ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ کیا کہیں گے اس ٹیم کے حوالے سے، پھر بابر کی اننگ کے حوالے سے؟ دیکھیں، بابر کی اننگز بہت اچھی تھی اور انہوں نے سب سے مطلب جو ہے فاسٹسٹ وہ 11,000 رنز بنائے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا جو اسٹرائک ریٹ ہے نا وہ جو ٹاپ پلیئرز ہیں ان کے مقابلے میں کچھ دھیما ہے۔ لیکن یہ کہ ہم نے کل کے میچ میں بیٹنگ بڑی زبردست کی ہے اور جس میں سائم ایوب جو ہے نمایاں بیٹسمین تھے، انہوں نے 98 رنز بنائے ہیں 57 بالوں پہ، اور جو ہے پھر بابر نے 31 رن کی باری کھیلی۔ رضوان اس دفعہ فیل ہو گئے ایک شارٹ پچ ڈیلیوری کو جو ہے، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ بال جو ہے نا وہ اس کو آپ بالکل جو ہے جب تک اندازہ نہیں ہوتا تو آپ اس کو کھیل نہیں سکتے۔ میرے نزدیک تھوڑی سی بال اونچی تھی اور اس سے ہی فرق پڑ گیا اور پش ہو گئی شاٹ، یا تو وہ باؤنڈری کی طرف جاتا یا پھر جو ہے تھوڑا سا بال کو دباتے تو وہ آؤٹ ہو گئے۔ رضوان سے آؤٹ ہونے کے باوجود ہم نے جو ہے بہترین سکور کیا 206، لیکن یہ کہ ہمارے بالرز جو ہے وہ ناکامیاب ہوئے، جس میں شاہین شاہ آفریدی نے بھی رن دیے، لیکن سب سے زیادہ ہمارے حارث رؤف نے جو ہے نا رنز دیے۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ یہ ٹیم گیم ہوتی ہے اور اس میں 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں، دو مین کمپوننٹ ہوتے ہیں، بالنگ اور بیٹنگ اور پھر فیلڈنگ ہوتی ہے۔ اگر یہ ہمارے سارے کمپوننٹ جو ہے وہ نہیں ہوں گے اور ایک آل راؤنڈرشپ نہیں ہوگی ٹیم میں تو پھر جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ساؤتھ افریقہ میں ہرانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے سری لنکا کے خلاف بھی جو ہے میچز جیتے ہیں اور اپنے میدانوں میں وہ ایون آسٹریلیا، انڈیا اور انگلینڈ کے خلاف بھی وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں اور ان کے پاس ورلڈ کلاس بالرز ہیں، اور اس میں تو انہوں نے اپنی سیکنڈ سٹرنگ بالنگ کرائی تھی، لیکن یہ کہ اس کے باوجود ہم جو ہے ہار گئے اتنا سارا سکور کر کے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم سکور کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے۔ اچھا، تھوڑی سی بیٹنگ ہم رضا کے حوالے سے بھی بات کر لیں۔ بڑی زبردست بیٹنگ کی ہے رضا نے اور 117 رن کی باری کھیلنے میں کامیاب رہے اور 63 بالوں پہ انہوں نے بڑی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے جو بالرز ہیں ایسا لگتا ہے کہ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کوئی بیٹر تھوڑا سا تیز کھیلنا شروع کرے۔ دیکھیں، ہمارے بالرز جو ہیں، اب جس طرح حارث رؤف ہیں وہ ایک ردم بالر ہیں، لیکن یہ کہ وہ بہت زیادہ فاسٹ کرانے کے چکر میں جو ہے وہ لائن اینڈ لینتھ ان کی جو ہے پھر خراب ہو جاتی ہے، اور ان کا یہی ہے کہ جب تک ان کو شروع کے اووروں میں اگر وکٹ نہیں ملتی تو پھر جو ہے نا وہ ان کی لائن اینڈ لینتھ برقرار نہیں رہتی۔ ویسے بھی یہ ہے کہ وہ اسپیڈ سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ اب ان پچز پہ جہاں پہ رضا ہینڈرک جیسے جو پلیئرز ہیں وہ وہاں پہ ڈیلی پریکٹس کرتے ہیں اور ان کے لیے فاسٹ بالنگ جو ہے اتنا وہ زیادہ وہ نہیں رکھتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اچھے اسپنرز کی بھی ضرورت تھی، لیکن یہ کہ ہم نے جو ہے اسپنرز تو اتنے جو کچھ تو اسپنرز ہم چھوڑ کے چلے گئے، ساجد خان جیسے،
اور یہ ہے کہ ہمارے اسپنرز اگر اچھا وہاں پہ پرفارم کرتے اور زیادہ ہوتے تو پھر جو ہے ہمیں امید تھی کہ جو ہے نا یہ رنز ڈیفینڈ ہو سکتے تھے. چلیں آپ نے کہا کہ اسپنرز کا رول، اور ابرار کھیل رہے تھے اور سفیان مقیم آسٹریلیا سے اچھے اور بڑے دل کے ساتھ بال کرتے نظر آ رہے تھے، وکٹیں بھی حاصل کی، ریکارڈز بھی اس نے کام کیے. ایک میچ کپتان اگر تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوتا اگر محمد رضوان، تو شاید اس جو پہلے T20 میچ میں جو لاسٹ اوور ہے سفیان سے کرایا گیا تو ایسا لگتا تھا کہ پریشر ہینڈل نہیں کر پائے سفیان، اور اس اوور میں رن دے دیا، 3 چھکے بھی پڑے انہیں. تو یہ کپتان کا کام ہوتا ہے کہ اپنے بالرز کو اعتماد دے، اور اگلے میچ میں آپ نے انہیں ڈراپ کر دیا، اور ایک ایسے وکٹ پر جو بیٹنگ کے لیے سازگار وکٹ ہو جہاں اسپنرز اپنا رول ادا کر سکتے ہوں، وہاں ہم نے دیکھا کہ سفیان مقیم کو ڈراپ کر کر آپ نے جہادات خان کو کھلایا. اور جہادات کی بھی کوئی خاص پرفارمنس نہیں رہی، 4 اوور میں 40 رن دے کر 2 کھلاڑیوں کو انہوں نے آؤٹ کیا. پھر شہنشاہ آفریدی کچھ خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان پہ بھی اب کچھ پریشر ہے، اور وہ پریشر ایسا ہے کہ آپ کے بیک اپ آپ کے جو بالرز ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شاہین پرفارم نہیں کر پا رہے. اور جب تھوڑی سی سازگار وکٹ ہوتی ہے بالرز کے لیے تو وہاں تو کچھ وہ کر جاتے ہیں، لیکن جہاں پر انہیں کرنا چاہیے، جہاں ایز اے سینئر اپنا رول ادا کرنا چاہیے، شاہین نہیں کر پاتے. بالکل. دیکھیں شاہین اس وقت جو ہے 1-1.5 سال سے وہ پرفارمنس نہیں کر سک رہے جو ان کا اپنا بینچ مارک ہے، اور جو ان کا آپٹیمم لیول ہے اس پہ ان کی بالنگ نہیں ہو رہی. اور یہ ہے کہ مطلب ہے کہ سینئر کا بالر ہیں، لیکن یہ کہ اچھا دوسری بات یہ کہ جب آپ نے سفیان کی بات کی اور لاسٹ میچ میں ان کو جو ہے لاسٹ اوور دیا گیا، حالانکہ ڈیتھ اوورز میں ہمیشہ فاسٹ بالرز کو ہی کرایا جاتا ہے. ہمیں صرف ایک ہی بالر یاد ہے جس کو، یا 2 بالرز جن کو جو ہے لاسٹ میں اوور دیے جاتے تھے. ایک تو سعید اجمل تھا اور دوسرا ثقلین مشتاق ہوا کرتا تھا، اور وہ بڑے کامیاب ہوتے تھے. لیکن یہ کہ پاکستان میں اور اس طرح کے جو لیکن فاسٹ بالنگ میں آپ کے پاس زمان خان آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ زمان ہے. پوری دنیا میں جتنے لیگز ہو رہے ہیں وہاں ڈیڈ اوورز کا سب سے اچھا بالر ہے. آپ کے پاکستان سپر لیگ میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہوا اس نے، لیکن سلیکٹرز کی نگاہیں زمان تک نہیں پہنچ رہی. زمان کو سلیکٹ کیوں نہیں کیا جا رہا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. نہیں، اور بالکل. اور ایک حکمت عملی جو ہے نا وہ اس پہ بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ شاہین شاہ آفریدی سے لاسٹ اوور کرانا چاہیے تھا. سفیان سے جو ہے آپ نے کرا کے اس کو جو ہے خواہ میں خراب کر دیا، کیونکہ دیکھیں سفیان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. اور آپ کے جو زمبابوے یا بنگلہ دیش جیسی ٹیمیں ہیں ان کے خلاف آدمی اس کو ٹرائی کرے ڈیتھ اوور میں، اور اگر اس میں اس کو کامیابی ہوتی ہے تو پھر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیتھ اوور میں ہمیشہ زیادہ تر جو ہے رائٹ آرم آف اسپنرز ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کی جو بال دوسرا ہوتی ہے وہی ان کو کامیابی دلاتی ہے. باقی یہ کہ ہمارے پاس اس طرح کا ایکسپیرینس ہمیشہ جو ہے، جس طرح زمان خان جیسے بالرز جو ہیں ڈیتھ اوور میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اگر زمان خان کو نہیں کھلایا گیا تھا تو تب بھی کوشش ان کو یہی چاہیے تھی کہ لاسٹ میں جو ہے وہ ہمیشہ فاسٹ بالرز کو رکھتے. اور کل کے میچ میں ابرار نے بہترین بالنگ کرائی ہے اور اس نے رنس بھی کم دیے ہیں. تو اسی طرح جو ہے تو پھر آپ نے کیوں نہیں سفیان کو کھلایا؟ اگر سفیان کھلاتے تو شاید کچھ فرق ہوتا. ایگزیکٹلی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیشن ہی غلط تھا کہ 1 اوور کی بنیاد پہ آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں. حالانکہ آپ نے اس کو 1 اوور جو دیا تھا وہ بھی غلط دیا تھا جو آپ نے آخر میں اس کو دیا تھا. آپ یہ فاسٹ بالرز کے لیے ہی رکھتے، کیونکہ آپ نے اس کو کبھی بھی اس طرح کی سچویشن میں ایکسپیرینس نہیں کرایا تھا. لیکن یہ کہ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بھی ہے کہ اگر اس کا ایکسپیرینس ہوتا بھی تبھی بھی کبھی کبھی آخری اوورز میں تو فاسٹ بالر بھی پٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ اسپنر ایز اے اسپنر پٹ گیا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. مطلب انہیں 3 چھکے لگے ہیں تو 6 چھکے بھی لگ سکتے تھے. تو دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اگر اس کی کارکردگی پچھلے او ڈی آئیز میں اور 2020 میں اچھی تھی تو اس کو جو ہے موقع دیا جاتا، یا پھر آپ جو ہے ساجد خان جیسے بالرز کو لے کے جاتے. اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اس کو کیوں نہیں لے کے گئے. تو جب اس کی پرفارمنس اچھی تھی اور اس وقت وہ فارم میں تھا تو کیوں نہیں ان کو فل جو ہے ٹور کرایا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری کمزوری ہے، سلیکشن کی کمزوری ہے، اور ایک ہی میچ کی بنیاد پہ آپ نے جو ہے پوری ٹیم چینج کرنے کی کوشش کی. چلیں بالکل پوری ٹیم چینج کرنے کی کوشش کی، اور چینجنگ تو ہوئی ہے، ضروری ہے، اور تجربہ بھی ہم کر رہے ہیں ٹیم کے اندر، اور اس تجربے سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے. نوجوان کھلاڑی اچھا پرفارم کر رہے ہیں.
ایک بار پھر ہم کیونکہ تجربے کی بات ہو رہی ہے، آپ کچھ عرصے قبل آپ سائم ایوب کو T20 فارمیٹ پہ نہیں کھلا رہے تھے، حالانکہ وہ T20 فارمیٹ کا پلیئر ہے. کل اس نے پھر ایک دفعہ شو کیا کہ وہ T20 کا بیسٹ پلیئر ہے اور 57 بال پر 98 رن کی اننگ کھیلنے میں کامیاب رہے. 2 رن کی کمی سے وہ سینچری بنانے میں ناکام رہے، لیکن بڑی زبردست اننگ کل کھیلی ہے انہوں نے. اور سائم کی اننگ کے حوالے سے میں اقبال صاحب سے پوچھوں گا. اقبال بھائی آپ یہ بتائیں کہ سائم، اب کچھ عرصے قبل ہم سائم کو T20 فارمیٹ کے لیے نہیں سلیکٹ کیا، حالانکہ وہ T20 فارمیٹ سے سلیکٹ ہو کر قومی ٹیم کے لیے منتخب ہوئے، پھر گیپ آیا اور اس گیپ کے بعد ایک دفعہ پھر آپ نے موقع دیا سائم کو اور پھر پروف کیا سائم نے کہ میں T20 کا اس وقت بھی پاکستان کا سب سے بیسٹ بیٹر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی ہے. یا تو سلیکٹرز جو ہے وہ امید کرتے تھے کہ یہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی کامیاب ہوگا، ODI میں بھی کامیاب ہوگا، اور 2020 کا تو یہ ہے ہی، کیونکہ جس سٹائل سے اور جس اعتماد کے ساتھ وہ شاٹ کھیلتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تینوں فارمیٹ کا بہترین کھلاڑی ہے. اور ہر 10 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1 یا 2 ایسے بہترین کھلاڑی نکلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 10 سال کے لیے یہ آپ کا بہترین کھلاڑی ہوگا. اور جس طرح بابر اعظم رہے ہیں اور اس سے پہلے یونس خان رہے ہیں اور پھر دوسرے کھلاڑی بھی محمد یوسف بھی رہے ہیں، تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کھلاڑی جو ہے آپ کے تینوں فارمیٹ کا ایک بہترین کھلاڑی ابھر کے آئے گا. دوسروں کو بھی ہم نے ٹرائی کیا ہے، لیکن یہ کہ عثمان خان بھی کل فیل ہو گئے اور دوسرے کھلاڑی بھی جو ہے نا اتنا کارکردگی نہیں دکھا رہے. لیکن یہ کہ پھر بھی میں سلیکشن کمیٹی دیکھ رہا ہوں کہ اچھے موقع دے رہا ہے نوجوان کھلاڑیوں کو. اور مجھے امید ہے، دیکھیں ہار جیت تو ہوتی ہے لیکن ہار جیت کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کو بھی تولا جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح ہارا ہے. تو کل کا میچ جو ہے ہماری بیٹنگ بہت اچھی تھی، لیکن ان کی بیٹنگ جو ہے ہم سے زیادہ اچھی رہی اور ہمارے بالرز جو ہیں وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے اسکور کو. تو یہ ہے کہ کل والا میچ بھی اچھا تھا اور اس سے پہلے والا میچ بھی اچھا تھا. ہم نے 11 رن سے ہارا. اگر رضوان جو ہے وہ فنش کر جاتے تو پھر شاید ہم وہ والا میچ بھی جیت جاتے. تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹیم جو ہے اچھی پرفارمنس دے رہی ہے. لیکن یہ کہ اگر ہم صرف جیت کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا 1-2 اسٹیپ اور بڑھ کے جو ہے نا اس کو فنش کرنا ہوگا میچز کو. پھر جو ہے امید ہے کہ ہم جو ہے بیسٹ آف دی بیسٹ ٹیم بن جائیں گے. چلیں بیسٹ آف دی بیسٹ ہے ٹیم بن جائیں گے. اور اقبال میمن صاحب کہہ رہے ہیں اور تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور اسی تبدیلی میں اور بھی بات کروں گا کہ طیب طاہر ہم موقع دے رہے ہیں. عرفان خان نیازی کل اچھی اننگ کھیلا، 16 بالوں پہ 30 رن کرنے میں کامیاب رہے. لیکن سلمان علی آغا کا کیا قصور ہے؟ ایز اے وائس کپتان وہ ٹیم کے ساتھ سلیکٹ ہوئے ہیں، T20 فارمیٹ نہیں کھیل رہے، حالانکہ زمبابوے کے خلاف وہ جو ہے کپتان تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ معین. لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، کپتان کو بھی اور سلیکٹرز کو بھی. تو اسی وجہ تو سے ایسے پلیئرز کو آپ نے وائس کپتان کیوں بنا دیا؟ بس یہ ہے کہ اب یہ تو انہوں نے فیوچر کے لیے اس کو جو ہے شاید میرا خیال ہے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ ابھی اس وقت فوری طور پہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف شاید مجھے اعتماد کی کمی نظر آ رہی ہے سلیکٹرز میں بھی اور رضوان کے اوپر بھی، کہ وہ ان کو نہیں کھلا رہے. تو یہ کہیں نہ کہیں، اور یہ تو مطلب ہے کہ یہ تو سوالات ہمیشہ اٹھتے رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کپتان کیوں بنایا یا وائس کیپٹن کیوں بنایا. یہ تو ہمارے سسٹم میں، ہمارے پاکستان کی ہسٹری میں ایسے موقع بہت آتے ہیں کہ کسی کو کوئی عہدہ دے دیا گیا لیکن اس کو باہر بٹھا دیا گیا. تو یہ ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اعتماد کی کمی ہے سلیکٹرز کی بھی اور رضوان کی بھی. تو میں سمجھتا ہوں آگے چل کے انشاءاللہ، اب تو ویسے ہی آپ سیریز ہار چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے میچ میں ان کو موقع ملنا چاہیے اور دوسرے بھی جو کھلاڑی باہر بیٹھے ہیں ان کو بھی موقع دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے کھلاڑی سبھی اچھے ہیں. صرف یہ کہ موقع ملنے کی بات ہے. طیب طاہر جو ہے وہ دوبارہ فیل ہو گئے، لیکن یہ کہ ہمیں امید ہے کہ وہ جو ہے آگے چل کے اچھا کھیلیں گے. چلیں طیب طاہر ہے اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور یقیناً پرفارم ان کی بڑی زبردست ہے، مڈل آرڈر پر عمدہ پرفارمنس کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. اقبال محمد صاحب میں یہ ضرور پوچھوں گا کیونکہ پرفارمرز کی بات ہو رہی ہے، 2 پلیئر ایسے تھے اچانک ریٹائرمنٹ انہوں نے واپس لی، وہ قومی ٹیم کے لیے منتخب ہوئے اور ورلڈ کپ کھیل کے چلے گئے اور پھر ایک دفعہ پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیے. دونوں نے عماد وسیم اور محمد عامر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں اب میرا خیال ہے کہ دیر آئے درست آئے. ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو ہے نا وہ اب جو ہے اپنا پرائم ٹائم گزار چکے ہیں، بلکہ پرائم ٹائم کے بعد جو ہے ایک بونس ٹائم بھی ان کا جو ملا تھا وہ بھی گزار چکے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ عماد وسیم اس وقت 35 سے اوپر ہیں اور محمد عامر بھی 34 سے اوپر ہیں، تو وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم اپنا ایک جو پرائم ٹائم ہوتا ہے، ایک پینیکل ہوتا ہے، وہ گزار چکے ہیں۔ اور یہ ہے کہ محمد عامر کے ساتھ تو ایک زیادتی جو شروع میں ہوئی تھی، جس میں وہ پھنس گئے تھے 17 سال کی عمر میں، اور وہ 5 سال وہ اپنے اس کے جو ہے گنوا دیے۔ تو یہ ہے کہ اگر وہ 5 سال ہوتے تو پھر یہ بہت زیادہ ریکارڈز بنا کے جاتے، لیکن اس وقت بھی اگر ہم جو ہے چیمپئنز ٹرافی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان کا جو ہے نام ٹاپ پہ آتا ہے جتوانے والوں میں، بہترین بالروں میں۔ تو اس نے اپنے حوالے سے بہت سارے کام کر دیے ہیں، اور یہ ہے کہ عماد وسیم کو بھی کافی موقع ملے ہیں، انہوں نے ایز اے اوپننگ بالر، حالانکہ وہ اسپنر ہیں، اور کافی کامیابیاں پاکستان کو دلائی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کے اندر ٹیلنٹ تھا اتنا بھرپور طریقے سے پاکستان سے نے فائدہ لے لیا۔ صرف محمد عامر کے وہ 5 سال جو شروع کے تھے، جس میں وہ پھنس گئے تھے، جس میں محمد آصف بھی تھے ان کے ساتھ اور سلمان بھی تھے، سلمان بٹ بھی تھے، تو وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود ان کو موقع اچھے ملے اور اچھی پرفارمنس بھی دی۔ اب یہ ہے کہ ٹائم ان کا گزر چکا، اب یہ ریٹائرمنٹ اگر لے لیے تو بہت اچھی بات ہے۔ چلیں ریٹائرمنٹ تو لے لیے تو اچھی بات ہے، نوجوان کھلاڑی کو مزید موقع ملے گا، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آئی سی سی بڑا سخت ایکشن لیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، اور افغانستان کے پلیئر گلبدین کو بھی انہوں نے کوڈ آف کنٹیکٹ کے تحت جو ہے جرمانہ کر دیا ہے، اور اس پہ ضرور بات کریں گے کہ آئی سی سی بڑا سخت اسٹیپ لیتے دکھائی دے رہی ہے اقبال صاحب۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ان کا جو ہے وہ بیہیویئر صحیح نہیں تھا، یا انہوں نے جو بھی ان کو پینلٹی لگائی ہے وہ اسی مطابق تھی جس طرح قانون میں ہے، تو پھر تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور ان کو جو ہے اکراس دا بورڈ اس طرح کی فائن لگانے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کسی کے لیے قانون کچھ اور کسی کے لیے کچھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جو ہے ریڈ لائن کراس کی ہے گلبدین نے، تو پھر جو ہے ان کے اوپر فائن جو ہے لگنا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ لیکن اقبال صاحب، افغان پلیئر کچھ زیادہ ہی ایگریسو ہو جاتے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے، اور اب جس طرح آئی سی سی اپنے رول ادا کر رہا ہے کہ بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے ہر چیزوں پہ، اور انہوں نے جس طرح گلبدین پہ بھی جرمانہ عائد کیا ہے، تو اور زیادہ اب ایسا لگتا ہے کہ افغان پلیئر جو ہے سخت ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، سخت تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ دیکھیں جغرافیکلی جس خطے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک جنگجو قوم ہے، اور وہ جذباتیت پہ ہے، اور اتنی جو ہے وہاں پہ تعلیم، ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے جو ان کو کنٹرول کر سکے۔ اور پھر دیکھیں ان کے پاس جو بھی سسٹمز ہیں وہ بڑے ویک ہیں، صرف اگر ان کے کرکٹنگ اسکلز کو دیکھا جائے تو وہ بہترین ہیں ان کے پاس۔ اور یہ ہے کہ یہ ہم پچھلے پروگراموں میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں بھی ہمارے جو ہے کھلاڑی کئی ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں، تو ریڈ لائن جہاں پہ بھی کراس ہو رہی ہے تو اس کو ڈسپلن کرنا آئی سی سی کا فرض ہے، اور ان کے اپنے جو بورڈز ہیں افغانستان کے، ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو ہے سٹیپس اٹھائیں۔ لیکن یہ کہ اگر وہ اپنے خود نہیں سٹیپ اٹھا سکتے تو پھر آئی سی سی کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے ڈیفینیٹلی وہ اپنا سٹیپ اٹھائے گا اور پینلٹی دے گا، کیونکہ اور کوئی بھی دیکھیں کھلاڑی انڈسپینسیبل نہیں ہے۔ کیا کھیل آپ ایک جگہ کھیل رہے ہیں، لیکن بیہیویئر جو ہے نا وہ آپ کا آن دا فیلڈ، آف دا فیلڈ کبھی بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے جو ہے آپ کے ملک کا بھی نام بدنام ہوتا ہے، آپ جو ہے ایک بہترین ایمبیسڈر کی طور پہ آنے چاہیے۔ اور دیکھیں ہم جو ہے بہت سارے کھلاڑیوں کو، ہمارے اپنے بھی کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں، تو کبھی بھی انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جو ہے نا ہمارے ملک کا نام بدنام ہو۔ ہم نے دیکھا کہ سنیل گواسکر جیسا لیجنڈ کھلاڑی، اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ آؤٹ دے دیا گیا تھا تو وہ پوری ٹیم لے کے چلے گئے تھے۔ تو اس طرح کے واقعے جو ہیں وہ قوموں کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ تو گلبدین جو ہے وہ اس کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا، کیونکہ دیکھیں ریڈ لائنز ان کو دے دی گئی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے کراس نہیں ہو، لیکن یہ کہ جذباتیت میں اگر آپ کوئی بھی حرکت کر جاتے ہیں تو پھر ان کو کنٹرول کر۔ جذباتیت ان کی قوم میں رجی بسی ہے، اور اس پہ ضرور ہم بات بھی کریں گے، لیکن اپنے کرکٹرز کے حوالے سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ بڑا پرفارم کر رہے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے ان پر، اور ساتھ ساتھ بہت سے الزامات بھی لگتے ہیں، لیکن گراؤنڈ میں ان کا بلہ نہیں رکتا اور وہ پرفارم پہ پرفارم کرتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے 11,000 رن تیز ترین دنیا میں بنا لیے ہیں۔ میں اقبال صاحب بابر اعظم کے حوالے سے ضرور بات کروں گا کہ ان پہ
تنقید بھی ہوتی رہی ہے، پچھلے دنوں ان پہ کئی الزامات بھی ابھی لگے ہیں جنسی کے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ گراؤنڈ میں پرفارم کرنا نہیں چھوڑتے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ بابر اور رضوان جو ہے وہ ہمیشہ اپنا جواب جو ہے بلے سے دیتے ہیں اور بہترین کارکردگی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، 2020 ہو یا او ڈی آئی ہو، کچھ کھلاڑی جو ہے ان کا اسٹرائک ریٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وہ ڈٹے رہتے ہیں اور ایک اینڈ پہ، اور دوسرے جو 5-6 کھلاڑی ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ تیزی سے سکور کریں۔ تو یہ ہے کہ بابر اعظم نے بہت بہترین اننگز کھیلی ہیں۔ ٹھیک ہے ان کے اوپر ایک الزام ہے کہ وہ ایک اچھے فنیشر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک بہترین کھلاڑی ہیں اور تینوں فارمیٹ کے بہترین کھلاڑی ہیں، اور اس کی مطلب جو ہے ان کی ٹیکنک اس طرح کی ہے کہ وہ ہر فارمیٹ میں جو ہے کامیاب رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت بہت مبارکباد ہے ہمارے وینس چینل سے، اور یہ ہے کہ ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ وہ بھرپور طریقے سے اپنے بلے سے جو ہے وہ سکور کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ وہ نمبر 1 کھلاڑی ہے۔ چلیں اس وقت بھی وہ ون ڈے رینکنگ میں نمبر 1 بیٹرز ہیں، اور جس قسم کی پرفارمنس ہے اس وقت بابر اعظم کی جا رہی ہے اور دنیا دیکھتی ہے، اور پاکستان کے لیے کئی کارنامے وہ انجام دے چکے ہیں۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اقبال میمن صاحب سے بات کروں گا، کیونکہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو اوپنرز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس سے سیزن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں ضروری ہیں، نوجوان کھلاڑیوں کو موقع مل رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر ایک دفعہ پھر بابر اور رضوان اوپن کرے T20 فارمیٹ پہ، ہمیشہ ہم دیکھتے کہ 8-10 اوور وہ کھیل جاتے تھے، اسٹرائک ریٹ لیکن کم ہوتا تھا، لیکن لمبی باری نیچے آنے والے بیٹرز کھیل جاتے تھے۔ بالکل یہ ایسا تھا، لیکن یہ کہ اس پہ کہیں نہ کہیں پریشر جو ہے وہ اوپر والے بیٹسمین پہ آتا تھا۔ اب جو فارمیٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اب جو ہے رضوان اور سائم ایوب اوپننگ کر رہے ہیں اور 1 ڈاؤن جو ہے بابر جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کل سکور بھی بڑا زبردست ہوا، لیکن یہ کہ پھر ہمارے بولرز جو ہیں وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے۔ تو اب ہماری بیٹنگ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ ہمارے جو بولرز ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا، اور پھر جو ہے فیلڈنگ جو ہے وہ اس کو بھی اچھا ہونا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے رنس ہو جاتے ہیں جو ہماری فیلڈنگ کی وجہ سے مس ہو جاتے ہیں، اور بولرز جو ہیں ان کو بھی، اور کپتان کی بھی کپتانی اس میں دیکھی جائے گی کہ بھئی کون سے بولرز کی ضرورت ہے۔ اور کل میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسٹرا اسپنر کی ضرورت تھی جو ہم نے مس آؤٹ کی۔ چلیں مس آؤٹ کیا ہم نے، ایک اسپنرز نہ کھلا کے سفیان کو ڈراپ کر ہم نے بڑی غلطی کی، اور کل ابرار نے اچھی بالنگ کی ایک ایسے بیٹنگ وکٹ پر جہاں جنوبی افریقہ نے 207 رن کا ہدف بآسانی 19.3 اوورز میں کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس سیریز کے حوالے سے، تو اوورآل دونوں میچز میں پاکستان نے عمدہ کارکردگی دکھائی، گو کہ شکست کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا اس میچ کے اندر۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان آخری T20 میچ میں عمدہ پرفارمنس دے گا اور جیت پاکستان کے حصے میں ہے اور کلین سویپ سے بچتا دکھائی دے۔ اس پہ ضرور بات کروں گا، کیونکہ اگر کلین سویپ کی بات کریں تو ہم کافی عرصے سے کلین سویپ نہیں کر پا رہے ہم خود بھی، اور لیکن دوسری ٹیمیں کر جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آخری T20 جنوبی افریقہ کے لیے ایسا نہ ہو کہ وہ کلین سویپ کرنے میں کامیاب ہو جائے پاکستان کے خلاف۔ دیکھیں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہمیشہ سے اپنے گراؤنڈوں پہ بہت بہترین ٹیم رہی ہے، بلکہ باہر بھی وہ بہترین ٹیم رہی ہے، اور دنیا کی جو بہترین ٹیمیں ہیں جس میں 3-4 ٹیمیں ان میں وہ آتی ہے، اور وہ ہر فارمیٹ میں بہترین کھیلتی ہے۔ صرف وہ جو ہے بڑے ٹورنامنٹس میں چوک کرتی ہے، لیکن یہ کہ یہ جو 3 میچز ہوتے ہیں یا 5 میچز ہوتے ہیں اس میں وہ اتنا چوک نہیں کرتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک بیٹنگ کا تھوڑا پرابلم چل رہا تھا، اسپیشلی ٹیسٹ کرکٹ میں، اس میں بھی جو ان کے جو کپتان ہیں انہوں نے بھی اب جو ہے نا بہت بہترین ان کی بیٹنگ ہو گئی ہے، تو ٹیسٹ کرکٹ میں بھی وہ اس وقت اچھا پرفارمنس دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکا اس دفعہ ہار کے گئی ہے، لیکن اس سے پہلا جو سیریز سری لنکا نے 2 سال پہلے کھیلی تھی وہ سری لنکا ساؤتھ افریقہ میں جیت کے گئی تھی۔ تو اب جو ہے ایک بلڈ اپ ہوا ہے، اور ایک جو ہے نا ٹیم ان کی بلڈ ہو گئی ہے، ان کے پاس دنیا کے بیسٹ آف دی بیسٹ بالرز ہیں۔ اب دیکھو ربادہ ہیں، آپ کے نقدی ہے، وہ اس میں 2020 میں نہیں کھیل رہے، یہ تو سیکنڈ سٹرنگ بالنگ تھی، لیکن ون ڈے میں تو آپ نے ربادہ واپس آ گئے ہیں، اور وہ زیادہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں جب پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کا آغاز ہوگا۔ ایگزیکٹلی، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس بھی جو ہے نا پورا پول بنا ہوا ہے، اور کل آپ دیکھیں نا کہ
اتنے کوئی مطلب فاسٹ بولرز نہیں تھے, میڈیم فاسٹ بولرز تھے, لیکن ان کی پچز ایسی ہیں جو بال رضوان کو آئی جس پہ وہ آؤٹ ہوئے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنے حساب سے, میرے حساب سے تو انہوں نے بالکل صحیح شاٹ کھیلا تھا, لیکن وہ 2-3 سینٹی میٹر کے فرق سے بال اٹھ گئی اور وہ اپش ہو گئی. تو دیکھیں وہاں کی پچز کو جو ہے نا آپ کبھی بھی ٹرو پچز نہیں کہہ سکتے, اور وہاں پہ جو ہے ایک تو بال وابل بہت زیادہ کرتی ہے, پھر اسکڈ بہت زیادہ کرتی ہے, اس وجہ سے آپ کو جو ہے نا وہاں پہ جو بھی شاٹ ہوتا ہے وہ رسکی شاٹ ہوتا ہے. مگر یہ کہ سائم ایوب نے بہت بہترین کھلاڑی مطلب کھلاڑی ہونے کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے دکھا دیا کہ جو ان کا ایک آپٹیمم لیول ہے اور جو ان کا بینچ مارک ہے وہ انہوں نے کل دکھا دیا. کل کی 98 کی اننگ وہ سینچری ہو جاتی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن یہ کہ 90s میں بھی انہوں نے بہترین کھلاڑی ہونے کا مظاہرہ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ جو سائم ایوب جس پہ ہم اتنا کرٹیسائز بھی کر رہے تھے کافی عرصے سے, وہ آہستہ آہستہ جو ہے ایک بہترین کھلاڑی نظر آ گئے, اور مجھے ایک گلمپس نظر آ رہا ہے سعید انور کا ان کے اندر. چلیں سعید انور کی جھلک نظر آ رہی ہے, اقبال میمن صاحب کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستان ٹیم کے لیے ریڈ بال کے کوچ گلیپسی جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور عاقب جاوید ایک دفعہ پھر عبوری ہیڈ کوچ ہو گئے ہیں ریڈ بال کے. اور یہ ضرور پوچھوں گا کہ جو ہم دیکھتے ہیں فارمر ہوتے ہیں وہ بڑا اصولوں کے پابند ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے, اور انہوں نے بہت سی ایسی چیزوں پہ معاہدہ ضرور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اس میں تھوڑی سی اگر جھلک بھی نظر نہ آتی ہے تو وہ جو اپنی چیزوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہی کچھ ہوا, اور گلیپسی بھی انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں غیر ملکی کوچز سے بہتر, کیونکہ کچھ عرصے قبل بھی ہم اپنے پروگرام میں اسی بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ پاکستان کا فوکس پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ہے اپنے کوچز پہ زیادہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس کی مثال یہ کہ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ڈومیسٹک میں عمدہ پرفارمنس دینے والے فیلڈنگ کوچ مسعود بھی موجود ہے. تمام تر کوششیں یہی ہیں کہ جو ڈومیسٹک سیزن کے جو کوچز ہیں انہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ منسلک کیا جائے, اور ہم نے دیکھا انڈر 19 سطح پر پاکستان شاہین کی سطح پر پاکستانی کوچز ہائر کر رہے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ ہم غیر ملکی کوچز سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی ایکسٹرا ویگنڈ ہو جاتے ہیں اور اپنے اخراجات بڑھا دیتے ہیں. دیکھیں ہمارے کوچز زیادہ بہتر ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کو وہ سمجھتے ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ نے بندہ جو چوز کرنا ہے وہ اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی اپنی ڈومیسٹک کارکردگی کیا ہے ایز اے کوچ. اور ان کا جو ہے عاقب جاوید کی بیسٹ جو ہے چوائس تھی جو محسن نقوی نے کی, کیونکہ دیکھیں لاہور قلندرز کے لیے انہوں نے بہت ساری خدمات ہیں ان کی, اور یہاں پہ بھی انہوں نے ایک دم جو ہے اس ٹیم کو جو بالکل گری پڑی تھی اس کو ٹرانسفارم کیا. پھر آپ نے جو ہے ون ڈے جا کے میچز جیتے, جو آسٹریلیا میں آپ کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے ون ڈے کا. تو یہ ہے کہ اس وقت بھی میرے نزدیک آپ کی ٹیم برا نہیں کھیل رہی, لیکن یہ ہے کہ آپ کے اگر تینوں سلنڈر سے فائرنگ ہو جس میں آپ کی بیٹنگ ہے, فیلڈنگ ہے اور آپ کی بولنگ ہے, تو آپ جیت جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ کچھ فرق سے آپ جو ہے ہار رہے ہیں. انہوں نے بھی آخری 20ویں اوور میں سکور کیا ہے, لیکن یہ کہ ایکسٹرا آرڈنری بیٹنگ کی ہے رضا ہینڈرکس نے, اور آپ کے بالرز کہاں تھے, آپ کے ورلڈ کلاس بالرز ہیں تو وہ کہاں ہیں اس وقت. تو یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ تینوں کمپوننٹس میں بہترین نہیں گیم پیش کریں گے آپ نہیں جیت سکتے. آپ باقی یہ کہ آپ کی ٹیم جو ہے ایک بہترین ٹریک پہ ضرور آ گئی ہے, لیکن یہ کہ اب تھوڑی سی لک کی بھی ضرورت ہے اور تھوڑے ایفرٹ کی بھی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے کوئی کسی کا لک ساتھ نہ دے رہا ہو تو وہ شاید فخر زمان ہے کہ ڈومیسٹک سیزن بھی کھیل رہے ہیں, رن بھی کر رہے ہیں, ٹیم کے لیے منتخب نہیں ہو رہے. بیانات آ رہے ہیں عاقب جاوید کے کہ وہ ہمارے جو ہے بیٹر ہیں لیکن اس کے باوجود ٹیم کے لیے منتخب نہیں ہو رہے ہیں. سمجھتے ہیں آپ کہ کچھ نہ کچھ اندر کی کوئی کہانی ہے؟ بالکل. دیکھیں میرا خیال ہے کہ فخر زمان نے جو ہے پہلے ایک بابر کے لیے فیوریبل ریمارک ٹویٹ کیا تھا, اور شاید وہ لیگیسی ابھی چلی آ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انگریز نے ایک بڑی زبردست کوٹیشن دی ہے کہ نتھنگ سکسیڈ لائک سکسیس. کامیابی سے اچھی کامیابی کوئی نہیں ہے, اور فیلئر سے کوئی جب برا فیلئر نہیں ہے. تو فخر زمان کے ساتھ برے وقت چل رہے ہیں, لیکن یہ کہ ہماری دعا ہے کہ بہترین ٹائم آئے گا ان کے لیے اور دوبارہ جو ہے وہ آئیں گے میدان میں. دیکھیں یہ ٹائمز محمد عامر کے لیے بھی آئے اور دوسرے کھلاڑیوں کے لیے بھی آئے, اور پھر وہ واپس آئے. ایون ہمارا جو ایک
कराची का क्रिकेटर था लेफ्ट हैंड, वो भी दोबारा आया, ठीक है उसको मौका मिला मगर ये बहुत लेट मिला। तो फ़खर ज़मान के पास 1-2 साल और भी हैं प्रूव करने के लिए, और मैं समझता हूं कि हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं आकिब जावेद साहब को और मोहसिन नकवी चैंपियंस साहब ट्रॉफी को। के लिए आपको लगता है कि फ़खर वापस आ जाएंगे? मेरी तो सोच ये है कि उनको आना चाहिए, और हमारे सेलेक्टर्स को थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर उसकी कोताही हुई है तो अब तक तो उसको माफ़ कर देना चाहिए और उसको जो है लेके आना चाहिए, क्योंकि देखें हम अगर अपने इन खिलाड़ियों को मिस आउट करेंगे तो फिर हमें जो है ये पछतावा होगा चले टूर्नामेंट के पछतावा बाद। होगा, बिल्कुल इकबाल मेमन साहब, लेकिन सीनियर जूनियर का कम्बिनेशन ज़रूर होना चाहिए। और फ़खर ज़मान है एक ऐसे पाकिस्तान के प्लेयर जिन्होंने वनडे में डबल सेंचुरी स्कोर की हुई पाकिस्तान को, और तनो तनहा मैचेस भी जिताते रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि फ़खर एक दफ़ा फिर टीम में शामिल होंगे और पाकिस्तान को फतवात दिलाने में अहम रोल अदा करते दिखाई देंगे। इकबाल मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।